اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں غیر اللہ کو شریک کر دینا۔ تو اس اعتبار سے شرک کی دو قسمیں بنتی ہیں، شرک فی الذات اور شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات کے ضمن میں چند چیزیں آتی ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ایسا کسی غیر اللہ کو قدیم مان لینا، یا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کے وجود کی کوئی علت کوئی سبب نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر تمام وجودوں کا ایک سبب ہے، علت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ تو وہ ذات جس کا خود کوئی سبب نہ ہو، دوسروں کے وجود کا سبب بنے، اسے واجب الوجود کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ممکن الوجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اس کے علاوہ جو جمیع عالم ہے، پورا عالم، اللہ کے ماسوا کو عالم کہتے ہیں، تو وہ سب کا سب ممکن الوجود ہے۔ اس ممکن الوجود میں کسی کو کوئی شخص مان لے کہ یہ واجب الوجود ہے تو یہ بھی شرک فی الذات ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ معبود حقیقی ہے، عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، اسی لیے اگر کسی غیر اللہ کو خدا سمجھ کے، معبود سمجھ کے سجدہ کیا جائے تو انسان دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو لہٰذا غیر اللہ کو معبود سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا، یہ بھی شرک فی الذات میں آتا ہے۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد یا بیوی تسلیم کر لینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بھی شرک فی الذات ہے۔ اور شرک فی صفات میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جیسے دیکھنا ہے، سننا ہے، ارادہ کرنا ہے، کلام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیاں ہیں، یہ حیات ہے، قدرت ہے، ان میں جو چار خوبیاں ہر صفت میں پائی جاتی ہیں، بے عینی ہی وہ خوبیاں کسی مخلوق میں تسلیم کر لینا۔ مثال کے طور پہ وہ چار خوبیاں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تمام صفات ذاتیاں قدیم ہیں، جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، یہ صفات بھی قدیم ہیں۔ ایسے ہی کسی غیر اللہ کی کسی صفت کو یہ سمجھنا کہ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، یہ شرک فی صفات میں آئے گا۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں۔ ذاتی وہ شے ہوتی ہے جو کسی کی دی ہوئی نہ ہو، اسے کہتے ہیں ذاتی، اور اگر دی ہوئی ہو تو اسے کہتے ہیں عطائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، جبکہ مخلوق کی تمام صفات عطائی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی مخلوق کی کسی صفت کو، چاہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کوئی صفت یا کوئی وصف ہو، اور اسے کوئی ذاتی کہہ دیتا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شرک فی صفات ثابت ہوگا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ تمام کے تمام غیر فانی ہیں۔ تو اگر کوئی کسی مخلوق کی تمام تر صفات کی کسی صفت کو لامحدود مان لے اور یہ کہے کہ اس پہ کبھی بھی فنا واقع نہیں ہو سکتی، نہ فنا اس کے لیے ممکن ہے، تو یہ بھی شرک فی صفات میں آئے گا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت چار خوبیوں سے متصف ہے کہ وہ ذاتی ہوتی ہے، قدیم ہوتی ہے، لامحدود ہوتی ہے اور غیر فانی ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم مخلوق کی جتنی بھی صفات ہیں وہ غیر قدیم، جس کو حادث بھی کہتے ہیں، اور عطائی ہیں، محدود ہیں، اور ان پر فنا واقع ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ چار فرق آ جائیں گے تو پھر کوئی شرک متحقق نہیں ہوگا، لیکن ان میں سے یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جن خوبیوں کے ساتھ متصف ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی خوبی اگر کسی مخلوق میں تسلیم کر لی جائے تو پھر یہ شرک فی صفات میں آ جائے گا۔